لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. عزیزوں، درس نہج البلاغہ عنوان سے جو گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، مولا کے کلمات قصار جو چھوٹے جملے ہیں، اس میں مولا کا جو 13واں جملہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ من ضیعہ الاقرب اطیح لہ الابعد. مولا کا قول یہ ہے کہ من ضیعہ الاقرب، جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں، اطیح لہ الابعد، اسے دور والے مل جاتے ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ اقرب اور ابعد دو چیزیں جو ہے یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اقرب کہتے ہیں قریب ترین لوگ، انسان کے قریب ترین لوگ اگر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ایسے راستے ہموار کرتا ہے کہ ابعد کہتے ہیں دور ترین افراد، جن کا کوئی انسان سوچ و گمان میں نہیں جو ہے رکھتا، وہ جو ہے اس کے قریب ہو جاتے ہیں. اطیح لہ الابعد، پروردگار جو ہے یعنی ایک ایسا راستہ ہموار کر دیتا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اسے دور والے مل جاتے ہیں، یعنی اس کو سہارا دے دیتے ہیں. دیکھیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جب پیدا کیا ہے تو ہر ایک کے راستوں کو اس طرح سے منظم و معین کر دیا ہے. اسی راستے پر اگر انسان چلتا رہے زندگی خوشگوار گزر جائے گی. اسی راستے پر انسان چلتا رہے تو انسان ہر ایک کے حقوق کی رعایت بھی کرتا رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے زندگی بسر کرے گا، سماج میں اچھا سماج بنا کر پیش کرے گا. لیکن اگر انسان جو ہے اپنے مفاد کے لیے کام کرتا رہے، دیکھیں یاد رکھیے گا عام طور پہ جو کہی جاتی ہے باتیں، جو معاشرے میں سماج میں جو ہے محاورہ کہیے یا جو باتیں مشہور ہیں کہ یعنی انسان کے زمین جو ہے ایک ایسی چیز ہے، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو بہرحال جو ہے جھگڑے کی جڑ ہوتی ہے. بہت سے قریب ترین لوگ جو ہے افراد کو چھوڑ دیتے ہیں اس بنیاد پر یا تو حق مار لیتے ہیں یا حق ان کا مارا جاتا ہے. دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا. کبھی جو ہے انسان کا حق چھین لیا جاتا ہے، کبھی انسان کا حق جو ہے مار لیا جاتا ہے. تو دونوں باتیں ہیں. ایک شخص ہے جس نے اپنے بھائیوں کا، اپنے یعنی بہنوں کا حق مار لیا ہے. تو یاد رکھیے گا ایسے بھی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتے. قریب ترین لوگ جو ہے یہی لوگ ہوتے ہیں. وہ اس بنیاد پر جو ہے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے سب پراپرٹی ہڑپ لی ہے، ہم نے جو ہے اختیارات پر پاس رکھ لیا ہے، ہم نے جو ہے کسی کا حق مان لیا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا حق جو ہے پامال ہو جاتا ہے، جس کی پراپرٹی چھین گئی ہے، جن کا جو کہتے ہیں کہ حق مارا گیا ہے. تو اب جو ہے جس کا حق مارا گیا وہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی جو ہے سوچتا ہے ہم کیا ملے اس سے، اس نے تو میرا حق پامال کر دیا، میرا حق مار لیا ہے. تو بہت سارے حالات پیدا ہوتے ہیں انسانی زندگی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، سماج میں بھی ہوتا ہے. دوست کا حق مار دیتا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر صحیح طریقے سے سمجھنا ہے کہ دوست تمہارا کون سب سے اچھا ہے تو ایک راستہ جو بتایا گیا ہے، سفر کر لو اس کے ساتھ، پتہ چل جائے گا.
کہ کتنا تمہارا جگری دوست ہے، کتنا تمہارا اچھا دوست ہے، راستے میں یہ خرچ کراتا رہے اور خود خرچہ نہ کرے تو سمجھ لے کہ وہ لالچی ہے اور اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کو پرکھنا ہے، کسی کے ایمان کو، کسی کی اخوت و برادری اور بھائی چارگی اور دوستی کو، تو وہی مولا قول یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کر لو یا اس کے ساتھ یہ سفر کر لو۔ دونوں صورتوں میں سمجھ میں آ جائے گا کیسا ہے معاملہ کا مطلب کیا ہوا ہے۔ ایک کام کہہ دیا، اگر بہت مومن سمجھنا ہے، کسی کو بھائی دوستی سمجھنا ہے، اس کو آپ پیسہ دے دیے، بھیا 2 دن کے بعد ہم کو پیسہ دے دینا، ابھی تم رکھ لو۔ اگر واقعاً امانت دار ہوگا، مومن ہوگا، تو پیسہ جو ہے کہ بر وقت واپس کر دے گا۔ لیکن اگر غیر مومن ہوگا، غیر امانت دار ہوگا، خیانت کار ہوگا، خائن ہوگا، تو وہ کہے گا، فون آپ نے کیا کہ بھیا وہ پیسہ ہم لینے آ رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو اگر گھر میں بھی ہوگا، آج تو موبائل تو ہے ہی ہے، جھوٹ بول دے گا، کہے گا ہم تو گھر پہ نہیں ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں۔ اچھا کئی بجے پہنچو گے؟ دیکھیے 1 گھنٹے بعد پہنچتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ گھر ہی پہنچ گئے اس کے مثلاً۔ اب جب پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ بھیا وہ پیسہ دے دو، تو وہ کہے گا کہ بھائی معاف کرنا ہے، وہ خرچہ ہو گیا، اب کل لے لیجیے گا، کل آپ پہنچے تو پتا کل لے لیجیے گا، اس سے ٹالتا رہے گا۔ لیکن اگر خیانت کار نہیں ہوگا، امین ہوگا، امانت دار ہوگا، تو ویسے ہی پیسہ جو ہے تو آپ کو 2 دن کے بعد واپس کر دے گا۔ ایک یہ بھی معاملہ ہے۔ آپ بزنس ساتھ میں کر رہے ہیں، جب بزنس ساتھ میں کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو، وہ پروفٹ اپنے طرف جو ہے لینے کی کوشش کرے گا، تب بھی سمجھ میں آئے گا دوستی کیسی ہے، اس کی دوستی ہے۔ تو بہرحال ایک جملہ جو مولانا نے فرمایا کہ جو اقرب ہوگا، اقرب میں جو ہے سب شامل ہو گئے نا، قریب ترین لوگ قریب ترین لوگ۔ اب قریب ترین لوگ میں جو ہے دوست بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ جو ہے کسی دوست کو بہت قریب سمجھتے ہیں لیکن اس دھوکہ دے سکتا ہے۔ کبھی آپ جو ہے رشتہ داروں کو قریب سمجھتے ہیں، وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، ہر ایک کے حقوق کی رعایت کر رہا ہے، حق پامال نہیں کر رہا ہے کسی کا، تو نتیجے میں اگر قریب ترین لوگ سے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو دور والے جو ہے اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، اس بنیاد پر کہ یہ تو مومن ہے، اللہ والا ہے، یہ سب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جب ایسے حالات پڑتے ہیں تو لوگ سہارا دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو اقربا کی بے رخی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اقربا یعنی قریب ترین لوگ، رشتہ دار، ناطے دار، دوست احباب، جو بھی شامل کر لیجیے۔ پروردگار جو ہے جس طرح اقربا کو پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح جو ہے دور والے، مخلص، ہمدرد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور اقربا کے اندر بھی غرور پیدا نہ ہونا چاہیے کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے تو انسان لاوارث ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہے سوچتے ہیں ہمیں چھوڑا، اس کا ساتھ ہم چھوڑ دیں گے، یہ خود پریشان ہو جائے گا۔ نہیں، پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ جو ہے سب کا ہمدرد ہے، اللہ سب کے لیے رحیم ہے۔ جس طرح تمہیں جو ہے کہ دے سکتا ہے پیسہ، ویسے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ کچھ دن کے لیے اللہ جو ہے راستے کو چھوڑتا ہے کہ اب سدھر جاؤ، ڈھیلی کرتا ہے رسی کو، لیکن انسان اگر نہیں سدھرتا تو کئی خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے کہ انسان جو پیسے والا ہے وہ باقاعدہ جگہ دیکھی جائے قریب ہو جائے، اور جو غریب ہے وہ پیسے والا ہو جائے۔ ہوتے ہیں بہت سارے حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں وہی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات نہیں؟ تو اس لیے جو ہے اقربا کے اندر جو ہے یہ بات، قریب ترین لوگ جتنے بھی اقرب لوگ، جتنے قریب ترین رشتہ دار، احباب، دوست جتنے قریب ترین ہیں، یہ اس فکر میں نہ رہے کہ میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو نتیجے میں جو کہتے یہ برباد ہو جائے گا۔ نہیں، سہارا دینے والا پروردگار ہے۔ جس طرح جو ہے رشتہ دار جو ہے انسان کے لیے پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح جو ہے دیکھیں دور والے افراد جو ہے مخلص، ہمدرد پیدا کر سکتا ہے کہ اس کے لیے سہارا بن جائے۔ اللہ جو ہے چند دنوں کے لیے جو ہے کہ امتحانات لیتا ہے، امتحانات سے گزرنا جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا سہارا بننا چاہیے انسان کے لیے۔ وہی مسئلہ ہے۔ تو اور اقربا کے اندر مغروریت
تکبریت، غرور، تکبر یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے تو انسان لاوارث ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ لاوارث جو بھی ہوتا ہے اس کا پروردگار وارث ہوتا ہے بھائی، یہ سمجھ لیجیے گا. یہ انسان نہ سمجھے کسی کو سہارا نہیں دے گا تو بے سہارا وہ رہے گا. نہیں، اللہ سہارا دینے والا ہے، وہ وارث ہے، سب کا ذمہ دار وہ ہے، سرپرست وہ ہے، رب الارباب وہ ہے. اب جو ہے کہتے کہ آپ کو ذریعہ بنایا تھا، آپ نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، اللہ کسی اور کو جو ہے سہارا بنا دے گا، کسی اور کا جو ہے کہتے اس میں. دیکھیں یاد رکھیے گا، ہر قدم قدم پہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا یہ مین پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس نے حیات پیغمبر میں اس کا بہترین نمونہ پیش بھی کر دیا ہے. آپ دیکھیں نبی، قرآن میں اس طرح تذکرہ موجود ہے کہ نبی جو ہے جب اس دنیا میں آئے تو اس سے پہلے جو ہے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. جناب آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا بعد میں. پرورش کس نے کی؟ بظاہر سے بات ہے والد بھی نہیں ہے، اور نتیجے میں جو ہے یعنی ماں بھی انتقال فرما گئی. اب نبی کے پرورش کون کرے؟ دادا کر رہے ہیں، جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب جب اس دنیا سے جانے لگے تو جناب ابو طالب کو بلایا، جبکہ اور بھی چچا موجود تھے. نتیجے میں جو ہے جناب ابو طالب کو یعنی سرپرستی انہوں نے قبول کی، اور نتیجے میں جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے یعنی جناب ابو طالب کے ذریعے ہوئی ہے. اور جب اعلان رسالت کر دیا ہے تو جتنے رشتہ دار تھے وہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے. آپ غور کیجئے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو جہل، یہ سب جو ہے جتنے بھی جو ہے یعنی آپ کہیے یعنی وہ تھے، وہ سب جو کہتے جناب رسالت ماں کے جو ہے یعنی ہمدرد نہیں تھے، ان کو چھوڑ دیا تھا. اور پھر باقاعدہ ان لوگوں نے مشن بنا رکھا تھا کہ نبی کو پریشان کریں. جو پروردگار نے جو ہے جناب ابو طالب کو یعنی بہرحال جگہ کہ سہارا بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اور نتیجے میں جو ہے مکے والے سب جو ہے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کبریٰ اور جناب رسالت ماں کے جو ہے دشمن بن گئے تھے. شیب ابی طالب کیا ہے؟ جہاں پہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے قید کر رکھا تھا. آپ خود کے قید کرنے مطلب نظر بند کر دیا، مطلب ظاہر سی بات وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا تھا. تمام باتیں تھیں جو کہتے کہ اذیتیں دی گئی ہیں نبی کو. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے ایسا سہارا دیا، ایسا کہتے کہ جو ہے ان کے لیے جو ہے یعنی ذریعہ بنایا، رسول کو تنہا نہیں چھوڑا. اور نتیجے میں جو ہے نبی کو جو ہے وہ منزلت حاصل ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں اسی مکے میں آئے ہیں، حکومت نبی کی ہے، لیکن ان تمام افراد کے ساتھ مہربانی اور رحمت کے ساتھ پیش آئے ہیں. رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے نا. تو یاد رکھیں انتقام نہیں لیا، انتقامی جذبہ جو ہے نبی کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن کہنے کا مطلب ایک جملے کی میں کہہ دوں، بات کو آگے بڑھا دوں، ختم کر دوں کہ سہارا جو ہے اگر قریب ترین لوگ جو ہے سہارا چھوڑ دیتے ہیں یا ان سے دور ہی ہو جاتی ہے تو اللہ دور والوں کو جو ہے ان کا مخلص اور ہمدرد بنا دیتا ہے، ان کے لیے سہارا بنا دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ مخلصین دیکھیے، جناب سلمان فارسی کون تھے؟ نبی نے یہی تو کہا سلمان و منا اہل بیت، سلمان جو ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. سلمان جو ہے اہل بیت میں سے، اہل بیت مطلب کیا؟ ہم خاندان میں سے. یعنی اس طریقے سے انہوں نے عمل انجام دیا کہ نبی نے کہا یہ ہمارا ہے. بس میں یہیں پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اقرب اگر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ابعد کو اللہ جو ہے ان کے لیے مخلص ہمدرد بنا دیتا ہے. تو اس لیے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر رشتے دار ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں، ناطے دار ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ جو ہے راستہ ہموار کرتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے لوگ ساتھ دیتے ہیں، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو ہے بہت بڑا ہے، اکبر، اللہ اکبر، وہ راستہ ہموار کر دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.